کہ اس امت کو علیحدگی ہو ہر جگہ پر، ہمارا الگ مقام اور مرتبہ ہو. یہودی ایک رکھتے ہیں تو ہم ایک رکھ کے یہودیوں کی طرح نہ بنے 2 رکھیں 3 رکھیں یا 10 رکھیں، کہ یہودیوں سے ہمارا علیحدہ تشخص پیدا ہو کہ یہ امت محمدیہ ہے، یہ یہودی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے معاشرے میں ہم انہی یہودیوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں جن سے علیحدہ تشخص قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اس روزے کو آج کے دن بھی بہت ثواب ہے. آج کے دن غسل کرنا بیماریوں سے بچنے کا سبب. آج کے دن مال جو خرچ کرے اپنے اہل پر یا اللہ کی راہ میں، پورا سال اس کو رزق کی تنگی رب نہیں دے گا. آج کے دن جتنا کوئی مال لٹائے گا پورے سال اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا. یہ اس دن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور بھی بے شمار تاریخی لحاظ سے یہ دن ہے. یہ حرمت والے مہینے کا ایک دن ہے. حرمت والا مہینے وہ 4 جس کو علامہ صاحب نے بیان کیا، میں تھوڑا سا مزید عرض کر دوں. یہ محرم بھی انہی حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس میں لڑائی جھگڑا کرنا سرکار دو عالم نے سخت ناپسند فرمایا، منع فرمایا. یہ محرم بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر اسی محرم والے مہینے میں اسی رسول کے امت سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ نے جو جنگ کی کربلا میں، وہ تو سمجھ سے باہر ہے. میں ان پر کفر کا فتویٰ تو جاری نہیں کرتا، لیکن میرا دل، ایمان اور عقیدہ ان کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار ہے. اس اتنے اہمیت کے حامل دن میں آج آپ اور میں اپنے مرشد کے صدقے کے محفل سجائے بیٹھے ہیں. اور محفل کس کی ہے؟ امام حسین کے ذکر کی. 2 لفظ میں نے استعمال کیے، امام اور ذکر. آگے ایک ہی لفظ ہے، حسین. امام حسین، ذکر حسین. اب یہ امام اور ذکر کوئی تقاضا کرتا ہے. ہم جو جگہ جگہ پر پڑھتے ہیں یا لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ لفظ لکھا ہوتا ہے امام حسین اور لکھا ہوا ملتا ہے ذکر حسین. میں تھوڑا سا عرض یہ کرنا چاہوں گا، امام کیسا ہو اور ذکر کیسا ہو، ہمیں اس پر بھی کبھی زندگی پر غور کرنا چاہیے. اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے قرآن مقدس کے جن الفاظ کا سہارا لیا ہے، سورہ بقرہ میں، اس میں بھی اس خالق کائنات وحدہ لا شریک نے خطاب فرمایا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو میری وحدانیت پر اور میرے محبوب کے
غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہو اے ایمان والو. دنیا، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد لو. دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت کی باقی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی اچھی ہو جائے. مدد لو، کسی بادشاہ کی نہیں، کسی جاگیردار کی نہیں، کسی حکمران کی نہیں، کسی چودھری اور وڈیرے کی نہیں، بلکہ مدد لو صبر اور نماز کی. اور پھر حوصلہ بڑھایا، ان اللہ مع الصابرین. میں اللہ، اگر مجھ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، مجھ اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، مجھ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو سن لو، ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صابروں کے پاس ہوں. رب مسجد میں نہیں ملتا، رب کعبے میں نہیں ملتا، رب قرآن کی تلاوتوں میں نہیں ملتا، رب وظائف میں نہیں ملتا، رب بھاگنے اور پھرنے سے نہیں ملتا. رب کو ڈھونڈنا ہے تو صابروں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ. رب کو اپنے پاس پانا ہے تو صابر والے بن جاؤ، رب تیرے اندر جلوہ گر ہوگا. اے ایمان والو، اگر دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو آ جاؤ صبر والوں کے پاس. ہم لوگ نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، صلاۃ، ذکر، نماز کو بہت اہمیت دیتے ہیں. مانا میں نے نماز بہت اہم ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے. کسی کامل نے آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ کوئی چھوڑ سکتا ہے. مانا کہ امیر اور غریب، مسافر اور مکین، بڑے اور چھوٹے، ہر پر نماز فرض ہے اس وقت تک جب تک کہ تیری سانسوں کی گھڑیاں چل رہی ہیں. لیکن یہاں تیرے اور میرے رب نے فرمایا، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے پہلے صابر بنو پھر نماز پڑھو. یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو اور صبر کرو. قرآن کی ترتیب ہے کہ صبر کرو اور پھر نماز پڑھو. کیونکہ صبر کے بغیر نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. جب تک آپ صابرین کے پاس نہیں بیٹھو گے، آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور فرمایا اللہ کو پانا ہے تو صابرین کے پاس آ جاؤ، اور جب تو خود صابر بن جائے گا، جب کوئی خود صابر بن جائے گا تو وہ جب دیکھے گا تو رب کے نور سے دیکھے گا. اس کی سمات آپ کی اور میرے جیسے نہیں ہوگی، رب کی سمات ہوگی. اس کا بولنا آپ کا اور میرا بولنا نہیں ہوگا، رب کا بولنا ہوگا. اس کا پکڑنا آپ کا اور میرا پکڑنا نہیں ہوگا، رب کا پکڑنا ہوگا. اس کا چلنا آپ کا اور میرا چلنا نہیں ہوگا، رب کا چلنا ہوگا. تو پتہ چلا کہ صابر کا کیا مقام ہے، صبر کرنے والے کا کیا مقام ہے. اور اللہ اگر ملتا ہے تو صابرین ہی کے پاس سے ملتا ہے. صبر کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے
کہ مولا کی رضا پر راضی ہونا. صابر کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے. دنیا عالم کی تاریخ اٹھاؤ, جو جتنا رب کا زیادہ محبوب اتنی اس کی آزمائش زیادہ. جو جتنا رب کے قریب, جو جتنا رب کا محب, جو جتنا جس کو رب چاہنے والا, اس کی اتنی ہی آزمائش بھی. آدم علیہ السلام کی آزمائش بھی دیکھ لیجئے اپنی جگہ پر, یونس علیہ السلام کی آزمائش بھی دیکھ لیجئے, ادریس علیہ السلام کی آزمائش بھی دیکھ لیجئے, ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی دیکھ لیجئے, موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش بھی دیکھ لیجئے, عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش بھی دیکھ لیجئے. تمام نبی برحق ان کو جتنا اس کا مقام, ان کا مرتبہ, اسی حساب سے آزمائش. اور جب باری آئی رب کے محبوب کی, نبیوں کے سردار کی, رحمت للعالمین کی, جن کی خاطر یہ دنیا اور کائنات سجائی گئی, جب باری آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ آزمائش بھی آپ کے سامنے. کربلا میں جو ہوا, بظاہر آپ کو امام حسین نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن حقیقت میں یہ آزمائش تھی محمد کریم کی. کربلا میں جو ہوا, جو ظلم ہوا, اور جس طرح صبر ہوا آگے, ہم لوگ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں سکے. کوئی کہتا ہے بیویاں چیخیں, کوئی کہتا ہے انہوں نے پردے اپنے حرمت سے نکل کر بھاگیں, کوئی کہتا ہے حسین چیخا, کوئی کہتا ہے علی اصغر علی اکبر روئے. ان لوگوں کی تو یہ درجہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں پر روئیں. یہ تھا خاندان کون سا, کس کی اولاد ہے؟ رسول اللہ کی توہین ہے یہ کرنی, ایسی باتیں کرنی جن کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ جناب جی یہ بے حرمتی ہوئی اور یہ کربلا میں ہوا, یہ ہوا کہ یہ انہوں نے منت کی اور سجاد کی, یا یہ حکومت کے طلبگار تھے, یا کیا جو کہانیاں گڑی جاتی ہیں. اور سمجھو تو صحیح, یہ کس کی اولاد اور کس کا خاندان. کربلا میں جو ہوا آزمائش کس کی؟ محمد کریم کی آزمائش صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی آپ میں سے کہے کہ حضور کو تو وصال فرمائے کئی سال ہو گئے, مصیبت تو حسین نے جھیلی, تو یہ کیسے آزمائش ہو گئی رسول اللہ کی؟ جگہ جگہ پر حدیث پڑھتے ہیں, حسین مجھ سے اور میں حسین سے, جگہ جگہ پڑھتے ہو نا. اس کی حقیقت یہ ہے, میں حسین مجھ سے تو سمجھ آئی کہ میرا نواسا, لیکن میں حسین سے کا کیا مطلب؟ وہ یہ کربلا کی آزمائش ہے اور حق پر ڈٹے رہنا ہے. کہے جی کہ وہاں اتنے سال ہو گئے, امام حسین کی شہادت جو کہتے ہیں نا کہ حضور کا زمانہ تو پہلے گزر گیا, کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی شہادت. یہ کوئی محرم کے 2 4 5 دن نہیں تھے کربلا کی جو شہادت تھی. حسین کی شہادت کا اعلان تو اس دن ہو گیا تھا جس دن امام حسین پیدا ہوئے تھے.
خود حضور نے اعلان فرمایا تھا امام حسین کی شہادت کا، اور آپ پوری زندگی امام حسین کی جتنے بھی عرصہ حضور ظاہری طور پر حیات رہے، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر بوسے دیا کرتے تھے، زبان چوسا کرتے تھے، اپنی گود میں بٹھا کر جمعے کے خطبے دیا کرتے تھے، خطبہ دیتے ہوئے منبر سے اتر آتے تھے، بچے کو اٹھا کر گود میں بٹھا کر پھر خطبہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ وہ شخصیت سجدہ کرے اور حسین کھیلتا ہوا اس کے اوپر آ جائے، حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ حسین کی کھیل خراب نہ ہو، کیونکہ وہ معصوم بچہ تو کھیل رہا ہوتا تھا نا۔ آپ جب نماز پڑھو، بچہ کمرے میں کھیل رہا ہو، کبھی آپ کے آگے آئے گا، کبھی پیچھے آئے گا، کبھی آپ کے اوپر چڑھے گا، تو جب سجدے میں جائے تو بچہ آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ حضور سجدے میں گئے، حسین اوپر چڑھے لاڈ کرتے ہوئے، آپ سجدے سے نہیں اٹھے، اس لیے کہ اس کا کھیل خراب نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ شہادت ڈھکی چھپی نہیں تھی، حضور کو پتا تھا۔ کیا سرکار نے پوری زندگی ایک دعا بھی کی ہو کہ اے اللہ حسین سے یہ مصیبت ٹال دے؟ نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کر لے جو کرنا ہے، ہم نے دکھانا ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں، ہم نے دکھانا ہے تیری رضا پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں۔ آپ یہی فرماتے تھے، اے اللہ میرے حسین کو ثابت قدم رکھ۔ ثابت قدم رکھنا، کیا وہ زبان جس سے قرآن نکلا، وہ زبان جس سے حدیث نکلی، وہ ہاتھ جو اٹھے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، وہ ہاتھ جب اٹھے تو برستی بارش کو روکا، وہ ہاتھ جب اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج واپس کیا، وہ ہاتھ جب اشارہ کرتے تو چشموں کی طرح پانی حضور کی انگلیوں سے نکلتا تھا، وہ شخصیت جس کی خاطر رب نے کہا میں نے دنیا اور کائنات بنائی، جس شخصیت کے بارے میں رب فرماتا ہے جب اپنے محبوب کو منظر پر لانے کا ارادہ فرمایا تو دنیا بنائی اور دنیا میں بسنی ہوئی مخلوق فرم بتائی۔ کیا وہ شخصیت اگر کہتی ہے اللہ یہ آزمائش میرے حسین پر نہ دے تو کیا دعا رد ہوتی؟ لیکن اس شخصیت کی یہ اپنی آزمائش تھی، صرف حسین کی آزمائش نہیں تھی، محمد کریم کی آزمائش تھی کہ اولاد کی محبت آگے آتی ہے یا میری رضا آگے آتی ہے۔ اولاد کی محبت آگے آتی ہے کہ میری چاہ اور میری پسند اور میری رضا آتی ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا۔ کیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شہادت چھپی ہوئی تھی؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کی لاڈلی اور پیاری بیٹی، کیا ان سے یہ بات چھپی ہوئی تھی؟ بی بی فاطمہ جب تشریف لاتی حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، جس کا ادب جبریل کرے، جس کے گھر کا دربان جبریل ہو، جس کی رضا خود رب دیکھے، جس کو خود رب راضی کرے، والا سوف یؤتی کا ربو کا فتردا، کہ اے حبیب میں آپ کو راضی کر دوں گا، جس کو خود رب العالمین راضی کرے۔ جب ان کے سامنے بی بی فاطمہ آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ کیا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کب قیامت کے دن گزریں گی تو تمام لوگوں کو حکم ہوگا گردنیں جھکا لو، نظریں جھکا لو،
اس مخلوق میں نبی بھی ہوں گے، اس مخلوق میں رسول بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، عابد اور زاہد بھی ہوں گے، بڑے بڑے عالم اور پیر اور فقیر بھی ہوں گے، لیکن جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزرے گی، حکم ہوگا جھکا لو نگاہیں، جھکا لو سر ادب سے، کہ اس کی سواری گزر رہی ہے جس کے ادب کے لیے میرا محبوب کھڑا ہوتا تھا۔ اب بتائیے، کیا فاطمہ الزہرا کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ اپنے لال کے لیے کہ ابا جان دعا فرمائیے میرا بیٹا کربلا میں نہ یہ واقعہ پیش آئے، پوری زندگی کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ اور سمجھو تو صحیح یہ کیا خاندان ہے، اپنا جیسا مت سمجھو ان کو۔ ہمیں تو 4 دن بخار ہو جائے تو آپے سے باہر ہوئے ہوتے ہیں، 2 دن گھر میں چولہا نہ جلے تو آپے سے باہر ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایک اپنی مرضی کی نہ ہو تو اپنے سے باہر ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ اس کی بھی کوئی مانی ہے ہم نے جو اپنی مرضیاں اس سے منوا پھرتے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ حسین کی کربلا کی یہ شہادت، یہ آزمائش تھی بی بی فاطمہ کی، یہ آزمائش تھی حسن کی، یہ آزمائش تھی فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کی، کیونکہ یہ آزمائش تھی صحابہ کرام کی، یہ آزمائش تھی خود محمد کریم کی۔ اور اس آزمائش سے ایسا پھر یہ شہزادہ نکلا کہ دنیا قیامت تک ہائے ہائے نہیں واہ واہ حسین کرے، ہائے اس پر کرو جو مر گیا ہو، ہائے اس پر کریں جو بے اختیارہ ہو اور اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو اور ظلم میں گھیر کر مار ڈالا۔ یہ تو واہ حسین ہے جو قیامت تک زندہ ہے، یہ تو واہ حسین ہے جس کے پاس اختیار ہونے کے باوجود بھی پانی نہیں مانگا، اختیار ہونے کے باوجود بھی زندگی کی بھیک نہیں مانگی، اختیار ہونے کے باوجود بھی اپنا سب کچھ قربان کیا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ یہ وہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بڑی عظیم تھی۔ اسماعیل اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، دل پر ہاتھ رکھو۔ اولاد والے لوگ جن کی اولاد ہے پوچھو اپنے دل سے، اولاد کو کانٹا چبھے تو بندہ تصور کرتا ہے بے چین خود ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی گردن پر چھری چلانا ابراہیم